اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے پرائم نیوز میں آج ایک بہت اہم اور بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آئی ہے کہ ایک اسٹیٹ کے وزیر اعلیٰ مکھیہ منتری نے یہ کہا کہ اگر آپ کے گاؤں میں کوئی امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو فوراً پولیس اسٹیشن میں اس کی انفارمیشن اطلاع دی جائے۔ جی ہاں، آئیے سنتے ہیں تھوڑی سی پوری خبر اور اس خبر کی پوری تفصیلات کیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں ریاست آسام، اسٹیٹ آسام، جہاں کے مسلمانوں کو لے کر لگاتار بڑی بڑی خبریں وہاں سے آتی ہے، اور وہاں کے وزیر اعلیٰ نے ابھی جو فرمان جاری کیا ہے کہ کوئی بھی آپ کے گاؤں میں امام صاحب آتے ہیں تو اس امام صاحب کی اطلاع فوراً پولیس اسٹیشن میں دی جائے۔ یہ وہاں کے سی ایم نے کہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہیں نہ کہیں یہ سی ایم مسلم دشمنی کے لیے بھی جانے جاتے ہیں کہ اکثر ان کے آدیش، ان کے فرامین، ان کی ہدایتیں، ان کی انفارمیشن ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسلام دشمنی ہے، مسلم دشمنی ہے، اور باقاعدہ انہوں نے کئی مدارس کو، ریاست آسام میں کئی مدرسوں کو جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سکھائی اور پڑھائی جاتی تھی اور پڑھائی جاتی ہے، کئی مدارس کو انہوں نے بند کیا ہے۔ اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے آسام والوں سے کہ کوئی بھی اجنبی امام یعنی باہر کا آتا ہے تو فوراً پولیس اسٹیشن میں اطلاع دی جائے۔ جیسے بھی ہمارے یہاں مہاراشٹر میں، اگر یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا، ممبئی کا تو حال یہ ہے کہ 80% امام باہر کے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی کئی امام صاحب ایسے آتے ہیں جن کے پاس مدرسے کی ڈگری ہوتی ہے، حافظ ہے، عالم ہے، قاری ہے، مفتی ہے، امام صاحب ہے، تو ہم ان کے گاؤں اور ان کے بارے میں انفارمیشن بھی نہیں لیتے ہیں، بس جناب ہم امامت پر رکھ لیتے ہیں۔ اب آسام کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ ان کی اطلاع دی جائے، ان کے بارے میں پوری انفارمیشن لی جائے۔ تو اب اس خبر کو لے کر ظاہر بات ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے اس آدیش کو لے کر ریاست آسام میں مسلمانوں میں غصہ بھی ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ القاعدہ اور انصار اللہ، یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ القاعدہ اور انصار اللہ، ان سے مبینہ طور پر یہ دو لوگوں کا تعلق ظاہر ہوا ہے جن کو ہم نے گرفتار کیا ہے۔ ان کی گرفتاری کے پیش نظر کہ ان کا تعلق القاعدہ سے ہے اور انصار اللہ سے ہے، اور یہ باہر کے لوگ تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہماری اپنی اسٹیٹ کو دہشت گردانہ آتنکی کارروائیوں سے بچانے کے لیے ہم لوگ یہ آدیش دے رہے ہیں کہ آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں، آپ کی بستی میں، آپ کی مسجد میں کوئی بھی اگر باہر کا امام آتا ہے آپ کے بچوں کو پڑھانے کے نام پر یا امامت کے نام پر، تو آپ اس کی اطلاع فوراً پولیس اسٹیشن میں دیں۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے اس آدیش کو آسام کی ہماری مسلم کمیونٹی اس کام میں ہماری مدد کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا یہ کہنا ہے کہ آسام کی مسلم کمیونٹی اس کام میں ہماری مدد کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے کچھ SOP بنایا ہے کہ اگر کوئی امام آپ کے گاؤں میں آئے تو آپ اس کے بارے میں اطلاع دیں، تو باقاعدہ آسام کے مسلمان اس کام میں ہماری مدد بھی کر رہے ہیں۔ لیکن آسام کے وزیر اعلیٰ کے اس آدیش کو لوگ مسلم دشمنی سے بھی کو بھی سامنے رکھتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ یہ ان کی مسلم دشمنی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے کئی مدارس کو اسی نام پر، آتنکواد کے نام پر بند کروایا ہے۔ تو کچھ لوگ اس نظریے سے دیکھتے ہیں، آپ کس نظریے سے آسام کے وزیر اعلیٰ کی خبر کو دیکھتے ہیں؟ آپ ضرور کمنٹ کیجئے۔ اور کیا یہ صرف ریاست آسام کے لیے ہے، یا پھر اگر آسام میں یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو دھیرے دھیرے ادر اسٹیٹس کے امام پر بھی یہ کارروائیاں ہوں گی اور باہر کے اماموں کی انکوائری ہوں گی؟ کیا ہو سکتا ہے
بی جے پی کا اور فنڈا کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ بی جے پی کے تمام آدیش, وہاں پر بھی وزیر اعلیٰ جو ہے بی جے پی سے کنیکٹڈ ہے, تو بی جے پی کے تمام آدیش جو آتے ہیں تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں دھیرے دھیرے وہ ادر علاقوں میں بھی مسلم دشمنی کا ثبوت دیتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو آپ کی کیا رائے ہے, آپ کمنٹس میں ضرور کہیں تاکہ اگلے دن ہم اس پر بات کر سکیں. لیکن اگلی جو بڑی خبر آ رہی وہی ریاست آسام کی, وہ اور بڑی خطرناک خبر لگ رہی ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آسام میں آدھار این آر سی سے لنک کیا جا رہا ہے, جس کا سیدھا نقصان کہا جا رہا ہے کہ 15 لاکھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ راشن کی سپلائی سے محروم ہو سکتے ہیں. یعنی ان کا این آر سی سے لنک جوڑ دیا گیا. تو آپ جانتے ہیں کہ این آر سی کی لڑائی لمبی چلی ہے, جمعیت علماء نے اس کو لے کر کافی لمبی لڑائی لڑی ہے. اب 14 سے 15 لاکھ لوگ این آر سی سے آسام میں باہر ہو گئے ہیں. اب اگر آدھار کارڈ کو این آر سی سے لنک کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کھلا یہ ہے کہ 15 لاکھ لوگ راشن سے بھی محروم ہو سکتے ہیں. تو یہ بڑی خبر وہاں سے آ رہی ہے اور اس کو مسلم دشمنی کو لے کر دیکھا جا رہا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ این آر سی میں کئی ہندو بھائی بھی باہر ہوئے ہیں اور جمعیت علماء نے جو لڑائی شروع کی ہے آسام حکومت کے خلاف این آر سی کو لے کر, تو جمعیت علماء کا کہنا ہے کہ مسلمان تو اس میں کم آئے ہیں, ہندو بھائی زیادہ ہے, تو اس سے ہندو بھائی بھی متاثر ہو سکتے ہیں. دونوں زاویے سے خبروں کو دیکھا جانا چاہیے. لیکن خیر, وزیر اعلیٰ آسام کے آدیش کہیں نہ کہیں مسلم دشمنی کو جوڑ کر دیکھے جا رہے ہیں. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو, آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں. دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج. پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں. اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں, اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. تھینک یو. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے, گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد, کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن, کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن, کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ, کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے, گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے, یا یوں کہے کہ ایک استھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے, جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے, جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے, ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ, اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں. ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے. یتیموں, محتاجوں, غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو. ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے, جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے. اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں. انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں, کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے, جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا. وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزاریں, یہی ہماری کوشش ہے.